الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر جمعۃ المبارک کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. فرمایا کہ اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس دلیل آئی اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور نازل کیا ہے. اس آیات مبارکہ کے تحت مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ہیں ان سب کو اس امت کے دور کے مطابق ان کو معجزے دیے ہیں. ہر نبی کو اس امت کے مناسبت سے ان کو معجزے دیے ہیں. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو آپ کی امت تھی وہ جادوگروں کے اندر وہ بڑی مہارت رکھتی تھی. وہ جادو سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہوا تھا جو جادوگر تھے، اور ان کے جو جادوگر تھے وہ اپنی فنکاری کے اندر بڑے عروج پہ تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا اور عصا کا معجزہ عطا فرمایا کہ جب ایک میدان لگا اور اس میدان میں جتنے جادوگر تھے جو مشہور جادوگر تھے، جب انہوں نے اپنا رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئے. دیکھنے والے یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ سانپ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا کا معجزہ دیا، آپ نے وہ اپنا عصا ڈالا تو وہ اتنا بڑا سانپ بن گیا کہ جو پہلے سانپ نظر آ رہے تھے ان سب کو وہ اپنے اندر نگل گیا. تو جب ان جادوگروں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جادوگر ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. تو وہ تمام جادوگر جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے سر کو جھکایا، اللہ کی بارگاہ میں جھکے، سجدہ کیا اللہ کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے. تو جتنے نبی آئے ہیں ہر نبی کو اس امت کی مناسبت سے ان کو اس نبی کو معجزے عطا فرمائے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے جب اپنے محبوب علیہ السلام کو بھیجا تو چونکہ آقا علیہ السلام کے دور میں
जो शुअरा थे, फुसहा और बलागत के अंदर बड़े मशहूर थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसे तो सरापा मुअज्जा बनाकर भेजा है। सरापा मुअज्जा यानी सर से लेकर पाँव तक अल्लाह ने अपने नबी को मुअज्जा बनाकर भेजा है, लेकिन उनमें से जो सबसे अजीम मुअज्जा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अता फरमाया वो कुरान मजीद है। और वो कुरान मजीद अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसा मुअज्जा दिया है जो आज हमारे सामने मौजूद है। हम उस मुअज्जे की ज़ियारत भी करते हैं, उसकी तिलावत भी करते हैं, उसको पढ़ते भी हैं। तो वो ऐसा अजीम मुअज्जा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उस कुरान मजीद के अंदर कुफ़ार जो फसीह व बलीग और बड़े बड़े अपने आप को शुअरा फसाहत पे वो अपने आप पर बड़ी उनको एक बलागत थी, तो अल्लाह ताला ने फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए कुफ़ारो, अगर तुम्हें इस कुरान मजीद के अंदर कोई शक है तो इस कुरान जैसी कोई एक सूरत ला के दिखाओ। तुम सर इकट्ठे हो जाओ, एक सूरत ला के दिखाओ। अगर तुम सच्चे हो कि कुरान मजीद जो है वो आका अलैहिस्सलाम का मुअज्जा नहीं है, तो क़यामत तक, उस दौर से लेकर क़यामत तक कोई भी कुरान मजीद जैसी कोई एक छोटी सी सूरत भी ला के नहीं सकता। अल्लाह ताला ने ऐसा अजीम मुअज्जा अता फरमाया। इसलिए कहा दिए मोजज़े अम्बिया को खुदा ने, पर हमारा नबी मोजज़ा बन के आया। अल्लाह ने जितने नबी भेजे हैं उन सबको कुछ न कुछ मोजज़े दिए हैं, पर हमारा नबी मोजज़ा बन के आया, सरापा मोजज़ा बन के आए हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को इतने कमालात, इतने मोजज़ात अता फरमाए। उन मोजज़ात में से चंद मोजज़े आपकी खिदमत में गोशो गुजार करने हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये आका अलैहिस्सलाम के वो सहाबी हैं जो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में रहते थे और आका अलैहिस्सलाम के पास इल्म दीन हासिल करते थे। इल्म दीन को हासिल करते हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक दिन ऐसा आया कि मैं भूख की शिद्दत की वजह से अपने पेट के बल ज़मीन पे लेट जाता, और भूख की वजह से मैंने अपने पेट पर पत्थर बांधा, और उस दिन भूख ने इतना सताया कि मैं उस रास्ते पे बैठ गया जहाँ से लोग गुज़रते थे, और इस नीयत से बैठा कि जो मुझे देखेंगे, मेरी हालत को देखेंगे तो मुझे कुछ खिलाएंगे, मुझे कुछ देंगे। तो कहते हैं कि इतने में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाए। जब वो आए तो मैंने कुरान मजीद की एक आयत के मुताल्लिक़ उनसे सवाल किया, और दिल में ये नीयत थी कि मुझे देखेंगे, मेरी हालत को देखेंगे तो मुझे कुछ खाने के लिए देंगे। तो कहते हैं हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब आए, मैंने आयत के मुताल्लिक़ सवाल किया, तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सवाल का जवाब दिया और आप चले गए। कहते हैं कि फिर थोड़ी देर बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए। दिल में वही नीयत थी कि इनसे सवाल करता हूँ, मेरी हालत को देखेंगे, मुझे कुछ खाने के लिए देंगे, कुछ दावत करेंगे। तो कहते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी उस आयत के मुताल्लिक़ जवाब दिया जो मैंने पूछा, और फिर जवाब दे के वो चले गए। कहते हैं फिर इतने में दो जहां के सरदार मुख्तार कुल अबुल कासिम और गैब जानने वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। फरमाया जब आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो आका अलैहिस्सलाम ने मुझे देखकर मुस्कराए। तो शायर कहता है कि जब हज़रत अबू हुरैरा ने दो जहां के सरदार को देखा, अपने गैब दान नबी को देखा, तो गोया वो यूं कह रहे होंगे, सुनावा के
میں در دادی کہانی یا رسول اللہ سناوا کی، میں در دادی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ، مل کے پڑھ لیں، سناوا کی میں در دادی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب اللہ کے محبوب آئے تو مجھے دیکھ کر مسکرائے، کیونکہ اللہ کے نبی ہمارا عقیدہ ہے وہ غیب جاننے والے ہیں، وہ دیکھ کر اس کے دلوں کے بھید کو جان لیتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے۔ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے کر گھر تشریف لے گئے، گھر والوں سے پوچھا کہ گھر میں کچھ چیز ہے، تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص یا فلاں عورت نے ایک دودھ کا پیالہ بھیجا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ لیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ جاؤ اہل صفہ کو بھی لے کر آؤ۔ اہل صفہ وہ جماعت تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 24 گھنٹے رہتی اور علم دین سیکھتے تھے، اور وہ 70 صاحب تھے، 70 لوگ تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں دل میں خیال آیا کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے، مجھے بھوک نے اتنا ستایا ہوا ہے کہ یہ تو میرے اکیلے کے لیے کافی ہے، اور ہو سکتا ہے اس سے میرا پیٹ بھرتا ہے یا نہیں بھرتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ان کو بلا کر لاؤ۔ تو کہتے ہیں یہ دل میں خیالات آ رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا تو میں اہل صفہ کو لے کر آیا۔ 70 صاحب تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ مجھے دیا اور کہا کہ اے ابو ہریرہ یہاں سے شروع کرو، باری باری ان سب کو پلاؤ۔ اب اندازہ لگائیں، تھوڑا تصور کریں، ایک بندے کو بھوک لگی ہو اور بھوک کی کیفیت یہ تھی کہ آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا، لیکن اللہ کے محبوب کہتے ہیں خود پینے سے پہلے اپنے دوستوں کو پلاؤ، اپنے دوستوں سے شروع کرو۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب کا حکم تھا تو میں نے وہ دودھ کا پیالہ لیا اور اپنے دوستوں سے جو تھے ایک طرف سے شروع کیا۔ تو کہتے ہیں کہ ہر میرے دوست نے، ہر میرے ساتھی نے اللہ کا نام لے کر پیا۔ جب 70 آدمی نے دودھ پی لیا، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں وہ دودھ کا پیالہ میں نے پیش کیا، تو پیارے آقا نے مجھے دیکھ کر مسکرایا اور فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اب تو اور میں بچ گئے ہیں، اب تو اور میں بچ گئے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ مجھے دیا، پھر میں نے اللہ کا نام لے کر دودھ کا پیالہ پیا۔ تو پیارے آقا نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا۔ پیارے آقا نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا، حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب پیٹ کے اندر کوئی اور گنجائش نہیں ہے کہ میں اور پیوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ لیا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر اللہ کا نام لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ نوش فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کیوں جناب بو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیریں، کیوں جناب بو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیریں،
جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، کہ 70 دوستوں نے دودھ پیا لیکن وہ دودھ کا پیالہ ختم نہ ہوا، اور سب نے پیٹ بھر کر سیر ہو کر پیا اور دودھ کا پیالہ ختم نہ ہوا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے یہ عمل کر کے اپنی امت کو نصیحت کی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو بھوک لگی ہو، تمہیں بھی بھوک لگی ہے، تو پہلے اپنے اس ساتھی کا خیال کرنا ہے، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو پانی پلاؤ، اس کی جو ہے وہ مہمان نوازی کرو۔ اور پیارے آقا نے اس عمل سے یہ بھی بتا دیا کہ اپنے دوست کا، اپنے مسلمان کا جھوٹا پینا یہ کوئی عیب نہیں ہے، اپنے چھوٹے بچوں کا جھوٹا پینا یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہمارے آقا نے اپنے صحابہ کے 70 جو آقا علیہ السلام کے 70 صحابہ تھے، ان سب کا جھوٹا آقا علیہ السلام نے آخر میں نوش فرما کر اپنی امت کو یہ ایک سبق دیا ہے کہ جھوٹا پینا اس میں کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ اس لیے فرمایا دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، پر ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے غزوہ خیبر کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تھے، خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ خیبر کے مقام پر کہتے ہیں خیبر کا جو قلعہ ہے نا، وہ اس علاقے کے سب سے مضبوط قلعوں میں سے ایک قلعہ تھا۔ تو لشکر اسلام نے ان پر کئی حملے کیے لیکن وہ قلعہ فتح نہ ہوا۔ تو حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم غیب دان نبی نے یہ ارشاد فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ غیب دان نبی نے، جو غیب کی خبریں دینے والے نبی ہیں، وہ ایک دن پہلے ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہر صحابہ کی خواہش تھی کہ کل جھنڈا مجھے ملے۔ کہتے ہیں اگلا دن جمعہ کا دن تھا، آقا علیہ السلام نے صحابہ کو نماز جمعہ ادا فرمائی۔ جمعہ کے بعد پیارے آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، علی کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، ان کی آنکھیں جو ہیں ان میں تکلیف ہے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حاضر ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی کیا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آنکھیں دکھتی ہیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی میرے پاس آؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے نزدیک آئے تو اللہ کے محبوب نے اپنا لعاب دہن تھوک مبارک آقا علیہ السلام نے نکال کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو پہلے میری آنکھیں دکھتی تھی، کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن لگانے کی برکت سے میری آنکھ وہ جو تکلیف ہو رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور اس کی جو بینائی ہے، جو دیکھنے کی ایک قوت ہے، وہ دوسری آنکھ سے زیادہ تیز ہو گئی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو لے کر اس قلعے پر حملہ کرنے کے لیے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی کہ اسلام لے آؤ۔ یہ اصول ہوتا تھا کہ جب بھی کسی پر حملہ کرتے تو پہلے ان کو اسلام کی دعوت دیتے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دعوت دی۔ جب انہوں نے انکار کیا اور خیبر کے قلعہ جو تھا، ان کے لشکر میں سے جو سب سے بڑا بہادر مرد تھا وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا۔
اور مقابلے میں آ کر کہتا ہے کہ پورے زمانہ مجھے جانتا ہے، پورا زمانہ، پورا عرب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، بہادر ہوں اور تجربہ کار ہوں۔ تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا، آپ فرماتے ہیں کہ تجھے جانتے ہیں کہ تو بہادر ہے، تو سن، مجھے بھی جانتے ہیں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے۔ تو آپ نے جب یہ للکارا تو وہ اور غصے میں آیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جب مقابلے میں آیا تو اس نے ایک وار کیا، جو حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ اس وار کو بچایا، اور آپ نے پھر اس پر ایسا وار کیا کہ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے ایک وار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ جب خیبر کے لوگوں نے دیکھا جو اس کا جو لشکر تھا کہ ہمارا جو بڑا بہادر ہے وہ قتل ہو گیا ہے، تو انہوں نے جلدی سے قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ جب قلعے کا دروازہ بند کیا تو حدیث پاک میں آتا ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قلعے کا بھاری بھرکم دروازہ آپ نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کو پکڑ کر اکھیڑ کے نیچے پھینک دیا۔ اب مورخین لکھتے ہیں، مورخین، کہ جو قلعے کا جو خیبر کا دروازہ ہے نا، حضرت علی نے جب نیچے پیچھے کی طرف پھینکا تو 70 گز دور وہ جا پڑا، 70 گز، اور اس کا وزن کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ اس خیبر کے دروازے کو جب اٹھایا گیا تو 70 آدمیوں نے اس کو اٹھایا، یعنی اتنا بھاری بھرکم تھا، 70 آدمیوں نے اس دروازے کو اکھاڑا۔ لیکن قربان جائیے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بائیں ہاتھ سے، حالانکہ دائیں ہاتھ میں زیادہ طاقت ہوتی ہے بائیں ہاتھ کی بنسبت، تو بائیں ہاتھ سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اس دروازے کو اکھیڑ کر پیچھے پھینک دیا۔ اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لشکر پر یہ کرم ہوا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر وہ قلعہ جو تھا وہ فتح ہو گیا، اور ان قلعے والوں نے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صلح کر لی کہ ہم آپ کو جو ہے ہر سال جو ہے وہ ٹیکس دیا کریں گے، جزیہ دیا کریں گے، لہذا ہمیں یہاں پہ رہنے دیا جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پر ان سے صلح کر لی، اور وہ ہر سال ٹیکس دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، پر ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس معاہدے کے اندر خود شریک تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق جب کھودی گئی نا، خندق، یہ خندق کھودنا یہ اہل عرب کے لیے سب سے پہلی نئی چیز تھی کہ اپنے دفاع کے لیے، اپنے شہر کے دفاع کے لیے خندق کو کھودا جائے۔ یہ اہل عرب کے لیے سب سے بڑی نئی چیز تھی کہ کہتے ہیں جب غزوہ خندق کا پتہ چلا کہ کفار جو ہیں وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہم جو یہ ہمارا علاقہ ہے نا، یہ والا جہاں سے خطرہ ہے کہ یہ کفار ہم پہ حملہ کریں گے، تو اس طرف جو ہے ہم خندق کھودتے ہیں، ایک گڑھا کھودتے ہیں جو 10 گز اس کی چوڑائی تھی اور لمبائی کم و بیش 3 یا 5 کلومیٹر تھی۔ تو اس مہم کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو تقسیم کر دیا کہ یہاں سے یہاں تک تم نے اس کو کھودنا ہے، یہاں سے یہاں تک تم نے کھودنا ہے۔ تو اس میں خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی شریک ہوئے اور آپ نے بھی اس خندق کو کھودا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس موقع پہ میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں فوراً گھر آیا اجازت لے کر۔ جب میں گھر آیا تو گھر آ کر اپنی زوجہ سے کہا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ کچھ جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کے بچے کو ذبح کیا، اس کی بوٹیاں بنائیں اور اپنی زوجہ کو کہا کہ جو کو پیسو، اس کا آٹا گوندو، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کر کے آتا ہوں۔
تو جب جانے لگے نا حضرت جابر، تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ ایسا کرنا کہ آقا الاسلام کو علیحدہ کہنا کہ آپ بھی تشریف لائیں اور چند صحابہ بھی آئیں، کیونکہ کھانا تھوڑا ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور علیحدہ سے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی تشریف لائیں اور آپ کے ساتھ چند صحابہ بھی تشریف لائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اے خندق والو، آج تم سب کی دعوت جابر کے گھر ہے، تم سب کی دعوت جابر کے گھر ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جب حضرت جابر آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ تو شاعر کہتا ہے، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ۔ سارے مل کے پڑھ لو، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، گناہ گاراں نے تیرے راہ حمل یا رسول اللہ، گناہ گاراں نے تیرے راہ حمل یا رسول اللہ۔ آج بھی کوئی بلانے والا ہو نا، آج بھی یہ ہمارا عقیدہ ہے، آج بھی کوئی حضور کو بلانے والا ہو تو آقا علیہ السلام ان کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ مجھے آقا علیہ السلام نے 70 بار اپنی زیارت کروائی ہے۔ میں نے جب آقا علیہ السلام کو پکارا تو 70 بار آقا علیہ السلام نے مجھے زیارت کروائی ہے۔ اور خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے سرکار وہ فرماتے ہیں، ایک دن نا مجھے آقا علیہ السلام کی زیارت نے اتنا تڑپایا، حضور کی محبت نے اتنا تڑپایا کہ میں اپنے جو ہے وہ کوٹھے پہ چڑھ گیا، کمرے پہ چڑھ گیا اور مدینہ کی طرف میں نے رخ کیا، اور رخ کر کے میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی۔ کیا عرض کرتے ہیں؟ آ میرا ڈھولا کراں بیٹھی زاری، آ میرا ڈھولا کراں بیٹھی زاری، میں مکدی مکاواں، میں مکدی مکاواں تجھتیوں میں ہاری، آ میرا ڈھولا کراں بیٹھی زاری۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اسی وقت اللہ کے محبوب نے مجھے زیارت کروائی ہے۔ تو اس لیے یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم اس محبت اور شوق سے آقا علیہ السلام کو پکاریں تو آقا علیہ السلام اپنے اس امتی کو اپنی زیارت کرواتے ہیں۔ اس لیے مل کے پڑھ لیں اور اس نیت سے، اس شوق سے کہ آقا علیہ السلام کو پکار رہے ہیں تو انشاءاللہ آقا علیہ السلام کرم فرمائیں گے۔ پڑھ لیں مل کے، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، گناہ گاراں نے تیرے راہ حمل یا رسول اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ تشریف لائے حضرت جابر کے گھر، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تک ہم نہ آئیں کھانا نہ پکائیں،
تو جب پیارے آقا نے 1000 سے زیادہ لشکر تھا وہ لے کر جب حضرت جابر کے گھر آئے، پیارے آقا نے اپنا لعاب مبارک اس آٹے میں ڈالا اور لعاب مبارک اس ہانڈی میں ڈالا اور حکم فرمایا کہ اس کو آپ پکانا شروع کر دو۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ تھوڑے سے جو کا آٹا، وہ تھوڑی سی ہانڈی، وہ کھانا پکا کر صحابہ کو دینا شروع کیا۔ 1000 سے زیادہ صحابہ نے سیر ہو کر کھانا کھایا، نہ وہ آٹا کم ہوا نہ وہ ہانڈی کم ہوئی۔ اس لیے فرمایا دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، پر ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ اس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا معجزہ بن کے آئے ہیں، ان کی آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے وہ نماز ہے۔ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آقا ہم سے راضی ہوں، ہمارے آقا ہم سے خوش ہوں، تو پیارے آقا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ تو جب آج ہم پیارے آقا کے امتی 5 وقت آ کر نماز پڑھیں گے تو یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ جب ہمارے آقا کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اس لیے پورے میلاد، جتنے بھی میلاد کی محافل ہوتی ہیں، سارا سال میلاد مناتے ہیں، تو ان سب کا اصل خلاصہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آ جائے، ہمارے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اپنانے کا جذبہ آ جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقے کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ تمام سال محفل اور بالخصوص اس مہینے میں جو محفل مناتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔